السلام علیکم ناظرین، دولت عثمانیہ کا بانی عثمان۔ یہ 656 ہجری 1258 کی بات ہے۔ ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ اسی سال کا واقعہ ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، ادھیڑ عمر، الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ کنوؤں، جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے۔ جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ اہل حق اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اللہ اپنے بندوں سے مدد و نصرت و غلبہ فتح کا جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ دولت عثمانیہ کے تسلط کی کہانی عظیم قائد عثمان کے ظہور کے ساتھ شروع ہوئی، جو اسی سال پیدا ہوا جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ جب ہم عثمان اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعد نہایت ہی اعلیٰ صفات کا پر تو ہمیں ان کی شخصیات میں نظر آتا ہے۔ جب بینرنطینیوں نے بورسا، مدانوس، ادرا، نوس، قطع، کسلا کے نصرانی امراء کو 700 ہجری 1301 میں دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوادیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لیا تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، کچھ جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ عثمان جب اپنی قوم کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاء الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی۔ بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا۔ اسی وجہ سے دولت سلاجقہ روم کے فرما روا سلجوقی سلطان علاء الدین نے اسے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ عثمان کے زیر نگی علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو صبر و استقامت کی صفت اس کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ 707 ہجری میں اس نے یکے بعد دیگرے قطع، لفقہ، آگ حصار، فوج حصار کے قلعے فتح کیے۔ 712 ہجری میں کبوا، یکیہ، تراکلوا اور تقرر بیکاری وغیرہ قلعے فتح کیے۔ انہی فتوحات نے بروسہ شہر کی فتح کو آسان بنا دیا۔ حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا لیکن عثمان کے حوصلہ اور استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہرہ اقرانیوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو صبر کرو، ثابت قدم رہو اور کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ سپہ سالار عثمان کے اندر جذبہ ایمانی کی خوبی اس وقت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی جب بروسہ کے سپہ سالار اقرانیوس نے عثمان کے بارے میں چھان بین کی اور اسلام قبول کیا۔ سلطان نے اسے بیگ کا لقب دیا اور بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار ہوا۔ بینرنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفِ نو مسلم سپہ سالاروں سے بڑھ گئی، بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبہ سے سرشار سلطنت عثمانی کی جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی، جیسے جماعت غزایہ روم یعنی رومی غازی۔ یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو حدود روم پر نظر رکھتی تھی اور ہمیشہ سرحد پر قیمہ زن رہتی تھی۔ یہ جماعت عباسی خلافت کے دور سے رومی حملوں کے سامنے سر سکندری بنی ہوئی تھی۔
ہمیشہ سرحد پر رہنے کی بدولت رومیوں کے خلاف جہاد کے سلسلے میں جماعت کو بڑے تجربات حاصل ہوئے اور کافروں کی اخلاقی گراوٹ نے ان کی اسلام سے وابستگی اور نظام اسلام پر یقین کو بہت پختہ کر دیا۔ اسی طرح کی ایک اور جماعت جو مخیر حضرات کی تھی بڑی مشہور ہے، اس کا نام الاخیان یعنی الاخوان ہے۔ یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی، ان کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی اور غازیان اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس جماعت کے اکثر اراکین کا تعلق بڑے بڑے تاجروں سے تھا جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سماجی کام مثلاً مساجد، خانقاہوں، دکانوں اور ہوٹلوں کی تعمیر، سلطنت میں ان لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس جماعت میں ممتاز علماء بھی شامل تھے جو اسلامی تہذیب کی ترویج کا فریضہ سر انجام دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں تمسک بالدین کا جذبہ بیدار کرتے تھے۔ ایک جماعت حاجیوں پر مشتمل تھی، اس کا نام تھا حاجیات روم یعنی حجاج ارض روم۔ اس جماعت کا کام اسلامی شعور کی بیداری، اسلامی علوم کی ترویج، اشاعت اور اسلامی ترجیحات اور قوانین میں گہری بصیرت پیدا کرنا تھا۔ اس کے علاوہ کئی دوسری جماعتیں بھی تھیں جن کا ہدف مسلمانوں کی بالعموم اور مجاہدین کی بالخصوص مدد کرنا تھا۔ اکثر ترکی مراجع جنہوں نے عثمانیوں کی تاریخ قلم بند کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان بانی دولت عثمانیہ کو قرہ جا حصار میں قاضی مقرر کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب 684 ہجری 1285 میں اس شہر پر مسلمانوں کو قبضہ ہوا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بین النطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بین النطینی کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا کہ آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان نے اسے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم سے فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ النساء 58۔ عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ عثمان اول اپنی رعایا کے ساتھ اور ان علاقوں میں جو اس نے فتح کیے عدل و انصاف کو کام میں لایا اور مفتو اقوام کے ساتھ جو رستم، ظلم و زیادتی، جبر و سرکشی اور لوٹ کسوٹ کا سلوک نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ اس ربانی حکم کے مطابق سلوک کیا۔ ترجمہ: جس نے ظلم، کفر و فسق کیا تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے، پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف جو وہ اسے عذاب دے گا، بڑا ہی سخت عذاب، اور جو شخص ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے۔ اس ربانی دستور پر عمل کرنا ایمان، تقوی، فطانت، فہم و ذکا، عدل، نیکی اور رحم دلی کی دلیل ہے۔ خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کو وعدے کی پاسداری کا بھی بڑا خیال تھا، جو وعدہ کرتے پورا کرتے۔ قلعہ اولوباد کے بین النطینی امیر نے جب عثمانی سپاہ کے ہاتھ میں قلعے کی چابیاں دی تو یہ شرط عائد کی کہ کوئی عثمانی مسلمان پل سے گزر کر قلعے میں داخل نہیں ہوگا۔ عثمان نے اس کا پورا التزام کیا اور اس کے جانشینوں نے بھی اس عہد کو نبھایا۔ دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کی کارروائیاں اور فتوحات اقتصادی، عسکری یا کسی اور مصلحت کے لیے نہیں تھیں، بلکہ ان کی غرض و غایت اعلاء کلمہ حق اور دین اسلام کی ترویج تھی۔ اسی لیے مورخ احمد رفیق اپنے انسائکلوپیڈیا التاریخ العام الکبیر میں لکھتے ہیں کہ عثمان انتہائی درجے کا دیندار شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت ایک مقدس فریضہ ہے۔ وہ نہایت سنجیدہ اور وسیع سیاسی فکر و نظر کا مالک تھا۔ عثمان نے اپنی سلطنت کی بنیاد اقتدار کی محبت پر نہیں رکھی بلکہ اس کی بنیاد اسلام کی اشاعت کی محبت پر رکھی۔ مصر اوغلو لکھتے ہیں کہ عثمان بن ارطغرل اس بات پر گہرا یقین رکھتے تھے کہ ان کی زندگی کا وظیفہ صرف و صرف اعلاء کلمہ اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی تمام ذہنی اور جسمانی قوتیں اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقف کر دیں۔
یہ تھی عثمان اول کی بات اعلیٰ صفحات جو در حقیقت ایمان، روز آخرت کے لیے تیاری، اہل ایمان کے ساتھ محبت، اہل کفر اطیان سے نفرت اور جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت حق کے ساتھ ان کی محبت کا طبعی ثمرہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان اپنی فتوحات میں ایشیا کوشک کے علاقے میں رومی حکمرانوں سے 3 میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے تھے: اسلام قبول کریں، جزیہ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بعض نے جزیہ دینے پر صلح کر لی، لیکن جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور نہ ہی جزیہ دینے پر راضی ہوئے، عثمان نے ان کے خلاف جہاد کیا اور اس میں سے کئی سستی کا مظاہرہ نہ کیا اور اسی طرح رومیوں کو نیچے دھکیلتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ ایمان بالا اور خوف آخرت کی بدولت عثمان کی شخصیت میں بڑی سنجیدگی اور جاذبیت تھی۔ اسی وجہ سے اس کی قوت اس کی عدالت پر، اس کی اقتدار، اس کی رحمت پر، اس کی غنا، اس کی تواضع پر غالب نہ آئی۔ وہ اللہ کی تائید و نصرت کا مستحق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار اور غلبہ کے اسباب مہیا کیے۔ یہ اللہ کریم کا اپنے بندے عثمان پر خصوصی فضل تھا۔ اللہ کریم نے حسن و تدبیر و رائے، کثرت و جنود و ہیبت و وقار کے ذریعے ایشیا کوچک میں انہیں تصرف و اقتدار بخش دیا۔ اللہ کریم کی ان پر خصوصی نگاہ تھی کہ ان پر توفیق کا دروازہ کھول دیا اور ان کے بلند مقاصد اور اہداف کو پورا کر دیا۔ دعوت علی، اللہ کی محبت کے سبب انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ انہوں نے اپنی تلوار خرۂ شگاف کے ذریعے جہاں عظیم فتوحات حاصل کی، وہاں ایمان اور حسن کردار کے ذریعے دلوں کو مسخر کیا۔ جب بھی کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوا، اسے حق و ایمان و بالا کی دعوت ضرور دی۔ جب وہ اپنی سلطنت کے تمام علاقوں اور شہروں میں اصلاحی کاموں کے حریص تھے، انہوں نے حق اور عدل و انصاف کی حکمرانی عام کرنے کی کوشش کی۔ انہیں اہل ایمان سے گہری محبت اور سچی لگن تھی، اور جس طرح اہل ایمان کو دل و جان سے چاہتے تھے، اسی طرح اہل کفر عصیان سے بیر رکھتے تھے۔ دولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان کی زندگی جہاد اور دعوت دین سے عبارت تھی۔ علماء اسلام امیر کو گھیرے رکھتے تھے اور سلطنت میں شرعی احکام کی تنقید اور انتظامی امور کی منصوبہ بندی کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ عثمان کی اپنے بیٹے کے نام وصیت آج بھی تاریخ میں موجود ہے، جس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے تہذیبی اور شرعی طریقہ کار جس پر بعد میں سلطنت عثمانیہ قائم رہی کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ عثمان جب بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا: اے بیٹے، کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہونا جس کے کرنے کا پروردگار عالم نے حکم نہ دیا ہو۔ جب بھی امور سلطنت کی انجام دہی میں کوئی مشکل پیش آئے تو علماء دین سے مشورہ لینا اور ان سے امداد طلب کرنا۔ اے بیٹے، فرمانبردار لوگوں کو اعزاز سے نوازنا، فوجوں پر انعام و اکرام کرنا، کہیں صفا اور دولت کی وجہ سے شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اہل شریعت سے دور ہونے سے احتراز کرنا۔ بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مقصود رب العالمین کی رضا جوئی ہے، اور یہ کہ ہم جہاد کے ذریعے تمام آفاق میں اپنے دین کے نور کو عام کر دیں، لہذا وہی بات کرنا جس میں اللہ کریم کی خوشنودی ہو۔ بیٹے، ہم وہ لوگ نہیں جو کشور کشائی اور لوگوں کو غلام بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ ہم نے زندہ رہنا ہے تو اسلام کی خاطر اور مرنا ہے تو بھی اسلام کی خاطر۔ یہ وہ چیز ہے جو میرے بیٹے جس کا تو اہل ہے۔ التاریخ السیاسی الدولت العلیہ عثمانیہ میں ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں عثمان کی اپنے بیٹے کے نام وصیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: اے بیٹے، اسلام کی اشاعت لوگوں کی اس دین کی طرف رہنمائی اور مسلمانوں کی عزت و آبرو اور مال و دولت کی حفاظت تمہارے ذمہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہیں اس بارے میں جواب دہ ہے۔ اور ایک اور جگہ کتاب ماسات عثمان میں اس وصیت کو قدرے مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ عثمان اپنے بیٹے اور خان کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے بیٹے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ رایا کے ساتھ عدل کریں گے اور رائے خدا میں دین اسلام کی اشاعت کے لیے جہاد کریں گے۔ اے بیٹے، میں وصیت کرتا ہوں ہمیشہ علماء امت کا خیال رکھنا، ان کی عزت و تکریم میں کوئی فرق نہ آنے دینا، ان کے مشوروں پر عمل کرنا، کیونکہ وہ بلائی ہی کا حکم دیتے ہیں۔ اے میرے لگتے جگر، ایسا کام نہ کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو علماء شریعت سے پوچھنا، وہ یقیناً بلائی کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یاد رکھیے اے میرے بیٹے، اس دنیا میں ہمارا راستہ صرف وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور ہمارا مقصد ہے دین کی اشاعت ہے، ہم جاؤ مال کے طالب نہیں۔
ایک اور کتاب التاریخ العثمانی مصور میں اس وصیت کی ایک اور عبارت بھی منقول ہے کہ عثمان اپنے بیٹے خان سے کہتے ہیں، بیٹوں اور دوستوں کو میری وصیت ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے دین اسلام کو ہمیشہ سربلند رکھنا، مکمل ترین جہاد کے ذریعے اسلام کے مقدس جھنڈے کو تھامے رکھنا، ہمیشہ اسلام کے خادم رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ایک کمزور بندے سے شہروں کو فتح کرنے کی خدمت لی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کلمہ توحید کو ایک سائے عالم میں پہنچا دو۔ میری نسل سے جو شخص بھی حق و عدل سے روگردانی کرے گا، روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اے میرے بیٹے، دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں جو اپنا سر موت کے سامنے خم نہیں کرے گا۔ آخر میں عثمان اپنے بیٹے خان سے کہتے ہیں کہ مجھے پیغام اجل آ پہنچا، یہ سلطنت میں تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے اپنے مولا کو سونپتا ہوں، اپنے تمام کاموں میں عدل کرنا۔ یہ وصیت ایک ضابطہ تھی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا رہے۔ انہوں نے علم و تعلیمی اداروں، لشکر اور عسکری اداروں، علماء اور ان کے احترام و جہاد فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا، جس کی بدولت وہ ارجائے عالم میں جا پہنچے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جھنڈا پہنچا۔ یہ وہ زندہ جاوید وصیت ہے جس پر عثمانی حکمران اپنے دور عروج میں عمل پیرا رہے، اس دور میں جب کہ انہیں موجد و بزرگی اور عزت و غلبہ حاصل تھا۔ عثمان اول جب دولت عثمانیہ کو چھوڑ کر واصل بحق ہوئے تو اس وقت کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ وہ اپنی نوزائیدہ مملکت کے لیے بحر مرمرہ تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوئے اور اس دور کے دو اہم شہر ازنیک اور بورسا جو بین النطی سلطنت میں بڑی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے تھے، فتح ہوئے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔